بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بندہ ناچیز رب ذوالجلال کو رب ذوالجلال کو سمیع و بصیر جانتے ہوئے سمیع و بصیر جانتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے زیر سایہ کی نگاہ عنایت کے زیر سایہ یہ حلف اٹھاتا ہے یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں کہ میں تحریک لبیک اسلام کے تحریک اسلام کے مقاصد مقاصد اور عظیم اہداف کو اور عظیم اہداف کو پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کروں گا، بھرپور جدوجہد کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ اس تنظیم کے مقاصد کو اس تنظیم کے مقاصد کو اپنے ذاتی مقاصد پر اپنے ذاتی مقاصد پر مقدم رکھوں گا، مقدم رکھوں گا، اور اس ملک میں اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے کردار ادا کروں گا۔ کردار ادا کروں گا۔ میں اس تحریک کے منشور کے مطابق میں اس تحریک کے منشور کے مطابق غلبہ اسلام غلبہ اسلام اور خدمت عوام کے لیے اور خدمت عوام کے لیے اپنی بھرپور جد و جہد کروں گا۔ اپنی بھرپور جدوجہد کروں گا۔ اب سارے حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان عہدوں پر ان کو بطریق احسن یہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس عظیم مشن کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے رب ذوالجلال اس مشن میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ تحریک لبیک اسلام جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کائنات کے لیے عقائد کی تعلیمات لے کر آئے، وہاں عبادات کی تعلیمات بھی لے کر آئے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے لیے احکام بھی لے کر آئے، اور پھر اس سب کے لیے ایک نظام لے کر آئے جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں زیادہ تر جو توجہ تھی وہ عقائد پر تھی، چونکہ عقائد بنیاد ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کچھ عبادات جو ہے ان کا سلسلہ بھی شروع ہوا کہ نماز مکی زندگی میں ہی لازم کر دی گئی، مگر باقی عبادات جو ہیں وہ پھر مدنی زندگی میں آئیں، اور خصوصی طور پر مدنی زندگی میں جب ایک نظام کی بنیاد رکھی گئی تو پھر تمام امور دنیا کو اللہ کے احکام کے مطابق چلانے کے لیے معاملات کا جو سیٹ اپ ہے وہ پورا قائم کیا گیا۔ مکی زندگی میں اگرچہ مشکلات بہت زیادہ تھیں مگر کوئی غزوہ پیش نہیں آیا، اور مدنی زندگی غزوات سے بھرپور ہے۔ اس کا بنیادی سبب تو ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں اللہ کی طرف سے حکم جہاد نہیں آیا تھا، اور مدنی زندگی میں جہاد کا حکم آیا، لیکن اس کے پس منظر میں کہ مکی زندگی میں کیوں نہیں آیا حکم جہاد اور مدنی زندگی میں کیوں آیا، کہ مکی زندگی کے اندر قریش مخالف ضرور تھے، سازشیں کرتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دائرہ کار صرف عبادت تک ہے، دنیا کے معاملات میں ہم رہبری کریں گے، ہماری چودراہٹ ہوگی اور ہمارا راج ہوگا۔ مدنی زندگی میں اپنے منصوبے کے مطابق اسلام تو ایک ترتیب سے آ رہا تھا، جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا گیا، سٹیٹ کا قیام کیا گیا، تو پھر یہ قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہ صرف مسجد والے نہیں، یہ تو دنیا کے ہر میدان کے اندر اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور سارے معاملات میں ان کا اپنا نظام ہے،
وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف سجدے تک مصروف رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور باقی امور دنیا میں ہم جو چاہیں گے کریں گے. لیکن اسلام نے کہا کہ دنیا کو بھی دین کے کنٹرول میں دینا ہے، اور جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ویسے ہی دنیا کی امور کو بھی سر انجام دینا. تو پہلے جو عبادات کا معاملہ تھا، قریش سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے سجدے نہیں ہوں گے، چلو کوئی بات نہیں، ہماری چودراہٹ تو قائم ہے. لیکن جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو یہ ان کی چودراہٹ کو دھچکا لگا، ان کے بقول کہ ان سے چودراہٹ چھین لی گئی. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سرداری ہوگی. اپنے بتوں کی محبت ان میں اتنی نہیں تھی جن کی اپنی انانیت اور چودراہٹ کا پیار تھا. تو جس وقت ان کی چودراہٹ اور سردار اور جو نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام آیا، اب وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. ورنہ پہلے مسلمان تھوڑے بھی تھے، ان کے پڑوس میں بھی تھے، تو ایسے اقدام پر وہ نہیں آئے کہ راتوں رات اٹھیں اور سب کو شہید کر دیں. اب دور جا کر بدر میں بھی لڑنا اور سارے مراحل انہوں نے اس لیے سوچ لیے کہ یہ تو اب فاتحانہ آ جائیں گے ہمارے پاس اور اپنا نظام ہمارے اوپر نافذ کریں گے. تو شروع سے عبادات کا مقام بڑا ہے، مگر عبادات سے کفر کو وہ ضرب نہیں لگی جو اسلام کے نظام سے لگی. عبادات کے مقابلے میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں، لیکن نظام جو اسلام کا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے سلسلے شروع کی اور پھر جنگیں ہوئیں. جو سوچ اس وقت ابو جہل کی تھی وہی سوچ آج جو نیو ورلڈ آرڈر کی شکل امریکہ کی ہے کہ وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں عبادت کرتے رہیں، اگرچہ پسند نہیں اس کو، بالآخر اس سے بھی روکنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے یہ برداشت نہیں کہ مسلمان اپنا نظام نافذ کریں. وہ نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنا چاہتا ہے پوری دنیا کے اوپر. اور ہم شروع سے ہی اسلام یہ مزاج رکھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو کسی بادشاہ کا نام جو ہے اس کے ساتھ ملک نہیں لکھا، حالانکہ وہ ملک کہلواتے تھے. ملک روم، ملک بحرین، ملک بصرہ. تو سرکار نے خط میں لکھا الی عظیم الروم، الی عظیم بحرین، یعنی ملک کا مطلب ہوتا ہے زمین کے راج کے ساتھ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر سارے شارحین بخاری نے لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطوط میں ان کو ملک مان جاتے اور بعد میں کہتے کہ نظام میرا چلے گا، تو یہ گفتگو میں تعارض آ جاتا کہ پہلے تو آپ ہمیں ملک مانتے ہو اور اب کہتے ہو کہ تمہارا راج نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی فرمایا کہ اب کوئی ملک نہیں، وہ بنے گا جسے اسلام ملک بنائے گا. اب سب کے تختے الٹ چکے ہیں اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ ساری زمین وہ مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو وہ اللہ کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا ہم کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں چاہتے مگر اپنا قبضہ واپس لینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو تو پھر تمہیں زمین میں وراثت دے جائے گی، زمین پھر تمہیں کنٹرول دیا جائے گا، زمین تمہارے ملک میں نیابتاً آ جائے گی. اور اگر تم توحید نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے، تو پھر یہ جس رب نے زمین پیدا کی ہے اس نے تو اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو تم مزارع اور کرایہ دار بن کے تو رہ سکتے ہو مگر تمہیں کسی حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ شروع سے اسلام کا مزاج ہے. یعنی اسلام مدرسے کی 4 کنال یا 4 ایکڑ کا دعوے دار نہیں. اسلام کہتا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وہ زمین جہاں وائٹ ہاؤس ہے وہ بھی اسلام کی ہے، وہ زمین جہاں واشنگٹن ہے وہ بھی اسلام کی ہے. یہ ساری کائنات کی زمین اللہ نے بنائی ہے اور ان کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور اس میں بھی یہ کمال نکتہ ہے مسلکی طور پر کہ یہ جو نعرہ تھا جو 4 بار بخاری میں آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اس کو اگر صحیح مانا جا سکتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق مانا جا سکتا ہے.